The United States has eased sanctions on Iran, authorizing the sale of Iranian oil and petrochemical products until August 21st. The move comes as Washington and Tehran continue negotiations on a final agreement in Switzerland. ناظرین، جب بھی کوئی شر سر اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات بابرکت اس میں سے خیر کا ایسا راستہ نکالتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ ذرا ہم پچھلے سال اپریل کے آخر اور مئی کے آغاز میں چلتے ہیں، جب انڈیا پاکستان کو دھمکیاں لگانے کے بعد پاکستان پر جنگ مسلط کر چکا تھا۔ اس وقت پاکستان کی کیا حالت تھی اور دنیا کے کتنے ملک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، اور آج ایک سال بعد پاکستان کے عزت و وقار میں کتنا اضافہ ہو چکا ہے۔ مارکہ حق میں آپریشن سندور کے جواب میں پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس بحران سے ایسا خیر نکلا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کی واہ واہ اور بلے بلے ہو رہی ہے۔ پچھلے سال پاکستان نے مارکہ حق میں کامیابی سمیٹی، اور اب پاکستان مارکہ امن بھی جیت چکا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے برگنسٹاک میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستانی قیادت نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جس کی گونج واشنگٹن سے لے کر تہران اور تل ابیب تک سنائی دے رہی ہے۔ اس تاریخی معاہدے کے ثمرات اب دنیا کے سامنے ہیں۔ امریکہ نے ایران پر عائد برسوں پرانی پابندیاں ہٹا لی ہیں، اور اب ایران اپنا تیل عالمی مارکیٹ میں ڈالر کی صورت میں فروخت کر سکے گا۔ لیکن اس پورے منظرنامے کا سب سے بڑا فاتح اور مرکز نگاہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا پیارا وطن پاکستان ہے۔ آج ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا دورہ پاکستان محض ایک روایتی سفارتی دورہ نہیں ہے۔ یہ دورہ دراصل پاکستان کی اس عظیم سفارتی کاوش کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنے اور پاکستان کی مالی مشکلات کو کم کرنے کا ایک عملی اور برادرانہ اقدام ہے۔ ذرا پاکستان کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ صدر ایران مسعود پزشکیان اپنے اہم وزراء اور سیکیورٹی عہدیداروں کے ساتھ 7 محرم کو پاکستان پہنچے۔ اہل تشیع اور ایرانیوں کے لیے 1 سے 10 محرم کے ایام کتنے اہم ہوتے ہیں، یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اور محرم کے پہلے عشرے میں ایرانی صدر اسلام آباد صرف شکریہ پاکستان کہنے آئے۔ عوام پاکستان کے لیے خوشیوں کے نعرے بجنے والے ہیں۔ پٹرول عالمی مارکیٹ میں سستا ہو چکا ہے، لیکن اب جو ہونے جا رہا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ ایران سے سستا تیل خریدنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے، جس کے بعد پاکستان میں پٹرول کی قیمتوں میں 100 روپے فی لیٹر تک کی ریکارڈ کمی کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اگر حکومت نے پٹرولیم لیوی کم نہ بھی کی، تب بھی عوام کو کم از کم 60 سے 70 روپے فی لیٹر کا براہ راست ریلیف ملنا طے ہو چکا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پاک ایران گیس پائپ لائن کا وہ ادھورا کام جو برسوں سے لٹکا ہوا تھا، اب بجلی کی رفتار سے مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بارڈر مارکیٹس بنیں گی، تجارت کو پر لگیں گے، اور سب سے بڑی اور معاشی دھماکہ خیز بات یہ ہے کہ یہ تمام تر لین دین اور ادائیگی ڈالر کی بجائے مقامی کرنسی میں ہوگی، یعنی ڈالر کا بوجھ ختم، ملک کی معیشت کو لائف لائن مل گئی۔ دوستو، ایک طرف پاکستان کی یہ شاندار کامیابی ہے تو دوسری طرف غرور اور تکبر کے نشے میں چور اسرائیل کا حال بھی دیکھ لیجئے۔ آج اسرائیل کے اندر نتنیاہو حکومت کے خلاف عوامی قید و غضب کا طوفان آ چکا ہے۔ احتجاج اس حد تک شدت اختیار کر چکا ہے کہ اسرائیلی شہری اب اپنی ہی فوج میں بھرتی ہونے کو تیار نہیں ہیں۔ حکومت زبردستی نوجوانوں کو بندوقیں تھما کر جنگ کا ایندھن بنانا چاہتی ہیں، لیکن تل ابیب کی سڑکوں پر نکلنے والے یہودیوں نے صرف انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نتنیاہو کے اقتدار کے لیے کسی جنگ کا ایندھن نہیں بنیں گے۔ مظاہرین کی جانب سے یہ نعرے تک لگائے جا رہے ہیں کہ ہمیں بھلے جان سے مار دو، لیکن ہم اس ناجائز جنگ کے لیے فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے۔ جو اسرائیل دوسروں کو دبا کرنے نکلا تھا، آج وہ اپنے ہی اندرونی انتشار کی آگ میں جل رہا ہے، جبکہ پوری دنیا سے بھی اسرائیل پر تھو تھو کی جا رہی ہے۔ صورتحال اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس بھی روزانہ کی بنیاد پر نتنیاہو کو ذلیل کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہے بدلتی ہوئی دنیا کا نیا نقشہ، جہاں ایک طرف ظلم و بربریت کا انجام رسوائی کی صورت میں سامنے آ رہا ہے، تو دوسری طرف پاکستان نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ صرف ایٹمی طاقت ہی نہیں بلکہ عالمی امن قائم کرنے والی ایک ناگزیر سفارتی قوت بھی ہے۔ ایران کے صدر کا یہ دورہ پاکستان کی معاشی خود مختاری اور سستے ایندھن کے خواب کو سچ کرنے جا رہا ہے۔ پاکستان کی یہ بلے بلے اور واہ واہ محض زبانی نہیں بلکہ گراؤنڈ پر ایک نئے معاشی اور سفارتی دور کا آغاز ہے۔ ناظرین، امریکہ نے سوئٹزرلینڈ مذاکرات کے نتیجے میں ایرانی تیل کی فروخت پر عائد پابندی عارضی طور پر اٹھا لی ہے۔ امریکہ نے ایران کو خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی ترسیل کی اجازت دے دی ہے۔ امریکہ نے ایران کے لیے جنرل لائسنس جاری کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل پابندیاں عارضی طور پر اٹھا رہے ہیں۔ پابندیوں میں عارضی ریلیف کا فیصلہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے بعد کیا۔
امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق لائسنس ایرانی خام تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی پیداوار اور ترسیل کی اجازت دیتا ہے۔ لائسنس کے تحت ایران کو خام تیل کی ترسیل اور فروخت کی اجازت 21 اگست 2026 تک ہوگی۔ ناظرین، اب اس ڈیولپمنٹ کے بعد $1 ملین سوال یہ ہے کہ ایران پر سے پابندیاں ہٹنے کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پاکستان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں نہ صرف کمی ہوگی بلکہ استحکام بھی آ جائے گا۔ پاکستان ایران سے تیل اور گیس خریدے گا، اب چاہے کم خریدے یا زیادہ لیکن ضرور خریدے گا۔ اس سے ڈالر پر دباؤ کم ہوگا کیونکہ پاکستان کے بجٹ خسارے میں سب سے بڑی وجہ امپورٹس کا عدم توازن ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امپورٹ بل کی ڈالر میں ادائیگی کی جاتی ہے۔ اب چونکہ پاکستان اور ایران میں جو تیل کا لین دین ہوگا وہ مقامی کرنسی میں ہوگا، اس کی وجہ سے یقینی طور پر ڈالر کی قیمت نیچے آئے گی، جس سے باقی تمام درآمدات بھی سستی ہوں گی، یعنی مہنگائی میں کمی ہوگی۔ اس وقت پاکستان میں ڈیزل کی سرکاری قیمت 311 روپے فی لیٹر ہے اور پٹرول کی قیمت 299 روپے فی لیٹر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایرانی ڈیزل اور پٹرول کراچی سے متصل بلوچستان کے ضلع ہب میں تقریباً 250 روپے فی لیٹر کے لگ بھگ فروخت ہو رہا ہے۔ اب آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں پٹرول کتنا سستا ہونے جا رہا ہے۔ فوری طور پر کم از کم 100 روپے لیٹر کا امکان ہے۔ البتہ کچھ نام نہاد ماہرین جن کی دکانیں ایران سے تیل لینے کی صورت میں بند ہونے کا خدشہ ہے، انہوں نے ابھی سے اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پیڈ ٹی وی کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جناب پاکستان کے پاس ریفائنریز میں یہ صلاحیت ہی نہیں کہ وہ ایرانی تیل کو ریفائن کر سکے، یا پاکستان ایران سے لیا گیا تیل کیسے استعمال کرے گا وغیرہ۔ اور تو اور یہ تک کہا جا رہا ہے کہ چونکہ ایران پر پابندی تھی اس لیے وہ اپنا تیل سستا بیچتے تھے، لیکن اب وہ عالمی مارکیٹ کے ریٹ پر ہی تیل فروخت کریں گے۔ یہ انتہائی اہم کانہ اور بھونڈی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی دکاندار اپنی بنائی ہوئی پروڈکٹ مارکیٹ سے سستی بیچنا چاہے تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور یقینی طور پر پاکستان نے ایران پر جو احسان کیا ہے اس کا قرض چکانے کا یہی طریقہ ہے کہ ایران پاکستانی معیشت کو سہارا دے اور تیل سستے داموں پاکستان کو فراہم کرے۔ ایران سے تیل لینے کے پاکستان کو 2 سب سے بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا یہ، چونکہ ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے لہذا سمندر کے راستے تیل لانے میں جو پیسے خرچ ہوئے تھے وہ بچ جائیں گے، اور دوسرا مقامی کرنسی میں ادائیگی سے ڈالر پر دباؤ کم ہوگا، اور پٹرول کے ساتھ ڈالر کا ریٹ بھی تقریباً 50 روپے سے زائد نیچے آنے کا امکان ہے۔ اور اگر حکومت نے مناسب حکمت عملی اختیار کی اور عملاً تیل اور ڈالر کے ریٹ نیچے آ گئے تو پاکستان میں مہنگائی عادی ہو جائے گی، عام آدمی کی قوت خرید بڑھ جائے گی اور ملک میں ایک بار پھر پرویز مشرف دور جیسی خوشحالی آئے گی۔ ناظرین، بدلتی ہوئی عالمی جیو پالیٹکس میں روایتی اتحاد اور سر جنگ کے پرانے بلاکس اب پس منظر میں جا رہے ہیں اور ان کی جگہ اکنامک ڈپلومیسی نے لے لی ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے بعد ایران پر امریکی پابندیوں میں عارضی نرمی اور ایرانی صدر کا حالیہ دورہ پاکستان محض 2 طرفہ تعلقات کی گرم جوشی کا مظہر نہیں بلکہ خطے میں ایک بڑی معاشی اسٹریٹجک شفٹ کا پیش خیمہ ہے۔ پاکستان کی جانب سے طویل عرصے سے معطل پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے پر دوبارہ کام کا آغاز اور مقامی کرنسیوں میں تجارت کا فیصلہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام آباد اب بیرونی دباؤ کے متبادل اپنی معاشی بقا کو ترجیح دے رہا ہے۔ امریکی پابندیوں میں ریلیف کی حتمی مدت اگست 2026 تک ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے پاس ملکی معیشت کو اس لائف لائن کے ذریعے سنبھالنے اور توانائی کے بحران کا طویل مدتی حل نکالنے کے لیے وقت محدود ہے۔ حکومت کو اس شارٹ ٹرم ونڈو آف اپرچونٹی کو مستقل معاشی ڈھانچے میں تبدیل کرنا ہوگا، اور چند اقدامات ایسے ہیں جو حکومت کو فوری کرنے ہوں گے۔ سستے ایرانی خام تیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ملکی ریفائنریز کو تکنیکی طور پر اپ گریڈ کرنا ناگزیر ہے تاکہ وہ اس مخصوص خام تیل کو ملک کی ضروریات کے مطابق ڈال سکیں۔ تکنیکی رکاوٹوں کو دور کیے بغیر صرف سستی درآمد سے عام آدمی تک ریلیف منتقل کرنا مشکل ہوگا۔ مقامی کرنسی میں تجارت بلا شبہ زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ کم کرے گی، لیکن اس کا حقیقی فائدہ تبھی ممکن ہے جب بارڈر مارکیٹس کے قیام کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی غیر قانونی اسمگلنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے اور اس عمل کو دستاویزی معیشت کے دائرے میں لایا جائے۔ دوستو، پاکستان اس وقت ایک ایسے تاریخی موڑ پر کھڑا ہے جہاں اس کا سفارتی وزن اور اسٹریٹجک پوزیشن اپنے عروج پر ہے۔ اگر ریاست داخلی سطح پر پالیسیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے، ریفائننگ سیکٹر کی صلاحیت بڑھانے اور پیٹرولیم لیوی جیسے ٹیکس ڈھانچے میں توازن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ بحران سے نکلنے والا خیر کا راستہ محض وقتی ریلیف نہیں بلکہ پاکستان کی حقیقی معاشی خود مختاری اور طویل مدتی داخلی استحکام کی بنیاد بن سکتا ہے۔
اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس معاشی بحران کا خاتمہ کرے۔ پاکستان زندہ باد۔